ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں، طیب شاہ صاحب اگر اہل بیت کی بات کریں گے تو اس کو تو شیعہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ فدق کا معاملہ یہ بڑا ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، یہ بڑی بات ہے؟ یہاں سارے سید ہیں، ان کو حدیث ثقلین سناؤ، ان کے اندر شعور آ جائے، لا الہ الا اللہ، خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے، اس نے یہ القرآن و سنتی والی حدیث پیش کر دی۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ کرے، قرآن میں اور نے اہل بتا بیت کی دیا تو بات بہت کرے؟ گڑبڑ جائے گی۔ اب یاسین قادری صاحب نے میری پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، ان کے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کسی علاقے پر گورنر رہے۔ سنی نوجوان مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہا حضرت ہم یہاں پہ شیعہ مجلس میں آئے ہیں، ہم زندگی بھر کبھی امام بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، آج ہم آپ کو سننے کے لیے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت آپ کو اور آپ جیسے تمام محبان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اکثر آپ لوگوں کو بٹھا کے ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں اور عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ آج ہمیں موقع ملا اور ہمارا وقت آیا کہ ہم آپ سے پوچھیں اور آپ سے بھی کچھ سوالات رکھیں۔ دراصل وہ سوالات میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ عوام کے ہیں، جو میں آپ کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جن کو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بھی تشفی ہو اور عوام کی بھی تشفی ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے پڑھا ہوا ہوں، آپ کا علمی سفر کیا ہے؟ مختصر سے جواب دیں، انشاءاللہ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب، ترمذی صاحب، ماشاءاللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک تو آج اس کانفرنس کے اندر ہم نے شرکت کی، آپ بھی اس میں تھے، اور وحدت امت کے حوالے سے جو کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے تعلیمی سفر کے حوالے سے، تو قبلہ تعلیمی سفر میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ میرا تعلیمی سفر کیا رہا ہے، کہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، کن کے پاس میں نے پڑھا ہے، کون میرے اساتذہ ہیں، اور میں نے کن کن مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، مذہبی فکر کیا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان میں جو لوگ مذہب کی پر بات کر رہے ہیں، یا یہاں پر جسے کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ریلیجیس اسکالر ہے، مولانا، مفتی کیا کہا جاتا ہے، علامہ لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، تو ان سے بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ مدارس سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ مولوی بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو مدارس میں وقت گزارتے ہیں، اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے میں نے بھی مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کی اور اہل سنت والجماعت کے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ تو مذہب ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی مدرسے سے میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، اور تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ کس مدرسے میں نے آغاز کیا۔ میں نے اپنی سٹوری ہے میری یوٹیوب کے اوپر، اور میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ اس سٹوری کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چیز کا بار بار تکرار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع بنتا ہے۔ مفتی صاحب، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال آپ سے ایک ہے، ماشاءاللہ آپ اہل سنت ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر مرتبہ آپ سے ملتے ہیں، آپ کا نماز کا طریقہ، آپ کی اٹھک بیٹھک کا طریقہ، مطلب جو ہمارے اہل سنت کی کتب میں، یہ جو ہمارے ہیں بزرگوں کے مصادر میں، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا اور گھر پہ علم نہ ہونا، مطلب آپ ہیں اہل سنت، لیکن پھر بھی آپ اکثر اہل بیت خصوصاً حدیث ثقلین پر زور دیتے ہیں۔ آپ کی یہ سوچ، یہ فکر، یہ کیوں بنی؟ دیکھیں، جب آپ نے یہ مان لیا کہ میں اہل سنت ہوں، جی، اور یہ مجھے کسی سے منوانا نہیں ہے، لیکن لوگ سوالات ڈالتے ہیں، نہیں جناب یہ تو شروع سے شیعہ تھا۔ جی، مثلا جب میں یہ حدیث ثقلین کا بیان کرتا ہوں یا اہل البیت سے متعلق گفتگو کرتا ہوں، تو ان ویڈیوز کی کمنٹس میں
یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ جناب یہ بندہ سنی نہیں ہے، تاکہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ بالکل یہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جن محدثین علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے جب اہل البیت کے حقوق کا بیان کیا اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، جیسے نسائی ہیں، حاکم ہیں، تو لوگوں نے ان پر تشیع کا فتویٰ لگایا۔ امام حقیقت شافعی رحمہ اللہ کی مثال واضح ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال اس کے واضح علاوہ بے شمار ہمارے کتب اہل سنت میں سے جو صحاح ستہ ہے ان کے مصنفی پر بھی فتوے لگے ہیں بقیہ۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں نا، یہ کوشش شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ اپنے فالوورز کو، اپنے معتقدین کو، جو مذہب کے نام پر انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر فٹ بیٹھے، ان کے ہاتھ سے بندہ نہ نکلے، انہیں ڈر یہ رہتا ہے۔ تو کیونکہ تحقیق کی بات تو یہ کرتے نہیں ہیں، اپنی اسی تقلیدی ذہنیت کے اندر انہوں نے اپنے فرقے کے لوگوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھئی یہ بات کرنے والا جو شخص ہے یہ سنی نہیں ہے، بالکل اس درست۔ لیے آپ کو اس کی باتوں سے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کیوں سن رہے ہیں اس کی بات کو۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آج تک اپنی گفتگو میں، لیکچرز میں، جو سوشل میڈیا پر ہے یا میں کسی کانفرنس میں گیا ہوں، میں نے کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ ہی پیش نہیں کیا، بالکل یہ ہم اور میں نے جانتے ہیں۔ یہ اصول بنا کے رکھا ہے کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا تو میں اہل السنت والجماعت کے مصادر سے، صحیح مصادر سے گفتگو کروں گا، اس سے بڑی اہل بات سنت کی مفتی صاحب، کتابوں سے نہیں باہر نکلوں گا۔ اس سے بڑی بات تو ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی اہل سنت ہونے کی کہ میں نے خود دیکھتا ہوں آپ کو جس کتاب کا آپ حوالہ دیتے ہیں وہ اہل سنت کی ہوتی ہے، اور شیعہ کتب کے یا ان مصادر کے حوالے میں نے مشکل ہے میں نے سنا ہوا آپ سے۔ تو جی بالکل، میں ان شیعہ کے یہ نہیں کہ میں شیعہ حضرات کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں کو صحیح نہیں سمجھتا، یہ بات نہیں ہے، صحیح ہیں، لیکن جو میرا تعلیمی سفر ہے، میرا بیک گراؤنڈ ہے، جن میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جن مدارس سے، جن اساتذہ سے، اہل سنت ہیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی بات کی، میں گھر میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ حنفی طریقے پہ پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ، اور باہر بھی اگر کسی جگہ ہوتا ہوں تو مجھے کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جناب نہیں، میں اہل البیت کی بات کر رہا ہوں تو اب مجھے شیعہ طریقے پر ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ یہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں حدیث عقلین کا بیان کر رہا ہوں تو اب مجھے شیعہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں ہے۔ آج جب آپ اہل البیت کے حقوق کا بیان کریں گے نا تو لوگ آپ سے فوراً یہی مطالبہ کریں گے آپ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ بالکل یہ بھی ایک غلطی ہے، اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو پہلے سے ہی شیعہ ہے۔ تو یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے نا، مسلمانوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ بالکل یہ سنی شیعہ کی بات تو چھوڑیں آپ کہ جناب یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا یہ کس طریقے پہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں طیب شاہ صاحب اگر اہل بیت کی بات کریں گے تو اس کو تو شیعہ ہونا چاہیے، یہ کیوں سنی کیوں ہیں یہ، اور یہ آپ سنی رہ کر اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ شیعہ بن جائیں، آپ کیوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ شیعہ طریقے پر ہونا اور اہل بیت کی طریقے پر ہونا دونوں الگ باتیں ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں نظر آتی ہے، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ فدق کا معاملہ یہ بڑا ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، یہ بڑی بات ہے؟ فدق کا معاملہ بہت بڑا ہے، وہ سیدہ کا حق ہے نا، بالکل۔ اس میں اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سیدہ کے ساتھ، اور اہل سنت کو سیدہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر میں جو یہ رسول کا جرات کلمہ کر پڑھنے سکتا ہوں، والے وہ تو اس کی، اگر میں نے وہاں پر یہ بات کی ہے اور میں نے اپنے فرقے کا خوف نہیں رکھا اور اللہ کو گواہ بنایا اور وہاں پہ میں نے گفتگو کی، اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں کیا آج سے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو خوش کرنا ہی اگر مقصد ہے، اگر یہی مقصد ہے کہ جناب آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں شیعوں کی طریقے سے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسئلہ جناب یہ نہیں ہے میرے نزدیک، میرا اصول یہ مجھے کہتا ہے کہ میں اہل البیت کی وہ روایات لوں گا کہ جو اہل البیت علیہ السلام سے ہماری اہل سنت کتابوں میں ہے۔ ماشاءاللہ، بھئی اگر فدق کا معاملہ بیوی کے ناراضگی کے حوالے سے ہے، سیدہ کے جو حقوق کی بات ہے وہ صحیح بخاری میں ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اگر وہ بخاری میں نہ ہوتا
تو میرے پاس کیا دلیل تھی بیان کرنے کی؟ آسان الفاظ میں کہ بھئی وہ یہ سارے تان و تشنیع آپ پہ نہیں امام بخاری پہ ہونے چاہیے کہ لکھا اس نے ہے. جی تو اہل سنت کتابوں میں بالکل اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ شیعہ کے طریقے پہ نماز پڑھنے والی بات ہو، مجھے آپ دکھائیں کہ بخاری مسلم میں صحاح کی کتابوں میں ہے، میں اسی طرح پڑھ لوں گا. تو اور یہ اس پہ میں نے اپنی تحقیق جاری رکھی ہے. انشاءاللہ جب مجھے صحیح مصادر سے اہل البیت کا جو طریقہ ہے وہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ میں اس طریقے پہ نماز پڑھوں گا. شیعہ طریقے پہ نماز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل البیت کے طریقے پہ نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ میں کیا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل البیت کے طریقے پہ اقتداء کرے اور زندگی اسی طرح گزارے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پیروں پہ مسح کرنے والی بات. جب مجھے معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کا قول یہ ہے، میں پیروں پہ مسح بھی کرتا ہوں، دھوتا بھی ہوں. اسی طرح مجھے معلوم یہ ہوا صحیح اسناد کے ساتھ امام علی علیہ السلام ہیں کہ جو سورت سے پہلے نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھا کرتے تھے، بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ جب ہم سورت الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں نماز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں نہیں پڑھتے، دل میں پڑھ لیتے ہیں اور سورت کا آغاز کرتے ہیں. بالکل یعنی سورت الفاتحہ ہو یا اس کے بعد سورت الاخلاص ہو یا سورت الفلق یا سورت الناس، تو وہ پھر بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے. امام شافعی کے ہاں خفا ہے اور ہمارے ہاں جہر، ہمارے ہاں خفا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہر. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ کچھ سورتوں کا حصہ سمجھتے ہیں. جی تو لہٰذا جب آپ سورت کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو ساتھ میں آپ کو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا. تو اگر اب مجھے جب معلوم ہوا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کا اور اہل البیت کا طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھا جائے، میں اپنی جو اکیلے تنہا نماز پڑھتا ہوں یا اگر کسی جماعت میں کراؤں تو میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ شیعہ امام علی سے روایت ہے. مولا علی، جب مولا علی سے بات آ گئی تو باقی تو جناب ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات ہی ختم. کھڑے ہو کر پانی پینے کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب کھڑے ہو کر پانی پینا آپ نہیں پی سکتے، بے ادبی ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور جناب یہ اس میں وہ شیطان بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا آپ کے. تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام وہ کھڑے ہو کر بھی انہوں نے پانی پیا ہے تو میں کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں. مسجد کوفہ میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جناب دیکھیں، آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پانی کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے، تو امام علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور دکھایا کہ جناب دیکھیں آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. امام علی نے تو امام علی نے جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا کھڑے ہو کر پانی پی لیا. یہ ہے کہ اہل البیت کو ہم نے اپنے ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ اہل البیت کا موقف کیا ہے. ماشاءاللہ اچھا عقیدہ، اور مجھ جیسے بندے کو بھی یہی عقیدہ جو ہے اہل سنت کا، یہی عقیدہ اپنانا چاہیے. نام تو آپ نے سنا ہوگا، تیونس کے تھے جانی سماوی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ثم اہتدیت، اور اہل الذکر کے اوپر لکھی ہے فاسألوا اہل الذکر. اسی طرح یہ یوم الرزیہ کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اختلافی مسائل پہ گفتگو کریں گے تو وہ اول تو ایسی روایت کو ڈھونڈیں گے کہ جو سنی شیعہ دونوں میں مشترک ہو. لیکن اصول انہوں نے یہ بنایا تھا کہ میں سنی کتابوں سے تحقیق کروں گا، شیعہ کتابوں سے نہیں رکھوں گا. مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب شیعہ کتابیں غلط ہیں، مقصد یہ کہ جو عامہ اہل سنت ہے ان کے سامنے اہل البیت کو اگر آپ نے بات پہنچانی ہے تو آپ ان کی کتابوں سے دلیل دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ ان کو شیعہ کتابوں کے حوالے پیش کریں، وہ تو کہیں گے کہ جناب ہم شیعہ کتابوں کو مانتے نہیں ہیں. اور وہ مولوی جو مجھے جواب دیتے ہوئے شیعہ کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں، بھائی مجھے آپ کا جواب نہیں بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب دیکھیں شیعہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اہل سنت کتابوں سے مجھے جواب دیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جو اہل البیت کا حق بیان ہوا ہے، مثال کے طور پر سیدہ زہرا علیہ السلام کی ناراضگی کا ہے، فدق کا معاملہ ہے، تو سیدہ کا کیا حق ہے، سیدہ کا کیا مطالبہ تھا اور انہوں نے کیا دلائل پیش کیے تھے، یہ اہل سنت کتابوں سے ہمیں پیش کرنے چاہیے. بالکل، بڑی زبردست بات کی آپ نے مفتی صاحب. ایک اور سوال، اب آپ سے بیٹھ سکتے ہیں بالکل ایسی نشست کے ساتھ. میں چاہتا ہوں ہم گفتگو کریں کہ جو مفتی صاحب بالکل آپ آرام تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوں. جی ایک اور سوال ہے کہ جیسے ماشاءاللہ رات کو بڑا زبردست پروگرام ہوا میلاد النبی اور امام حسین کے نام سے،
माशाल्लाह आपने नबी अकरम यजमाउना तहत रायत हुसैन, ये रात के प्रोग्राम का उन्वान ये था। मुअस्ससत इमाम हुसैन लिल हिवार व बिना इस्सलाम, इमाम हुसैन फाउंडेशन फॉर पीस बिल्डिंग के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके मातहत ये प्रोग्राम। जी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। आपको सब ने गौर से सुना, मैंने भी गौर से सुना। आप अपने जहाँ भी आप खिताब करते हैं, स्पीच करते हैं, उनमें से एक बात मलहूज़ी नज़र रखते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी मुल्क के जो फसादात और इत्तेहाद की बुनियाद है वो हदीस सकलैन है। और इसके साथ साथ एक और बात देखिए ना, बाखुदा मैं गुमा हूँ अपने इलाके में भी, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर अक्सर नासिबियत है, मैं जानता हूँ और मैं लोगों को बताता भी हूँ। एक ये है कि हदीस सकलैन तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन अलकुरआन व इतरती व अहले बैती। दूसरा हदीस इसी अंदाज से है कि तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन अलकुरआन व सुन्नती। अब ये बताएं, आपसे मैंने बहुत पहले सुना था, बहुत पहले मैंने सुना था कि ये हदीस मुबारका ये सिहाह सित्ता के अंदर नहीं है। कौन सी रिवायत? कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी सुन्नत है और एक मेरी कुरान और सुन्नत। लेकिन आपने ये भी खुद फरमाया था कि ये हदीस मुबारका इस अंदाज से कि कुरान और सुन्नत को छोड़ के जा रहा हूँ, ये सिहाह सित्ता के अंदर नहीं है, और हमारी तो बुनियाद कुरान के बाद सिहाह सित्ता है। और दूसरी बात यह है कि आप जो हर जगह पर इत्तेहाद के लिए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बात करते हैं और एक ही पेश करते हैं कि भाई हदीस सकलैन पर अमल किया जाए। और हकीकत भी ये है कि हदीस सकलैन के अल्फाज अगर हमने पहले तारिक जमील साहब से सुने हैं या ख़ुद देखे हैं, लेकिन इस अंदाज से तशरीह जो आप कर रहे हैं, आखिर ये बताएं कि ये हकीकत में भी ये हदीस सकलैन जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, क्या पूरी उम्मत की राह निजात की यही बुनियादी मरकज़ बन सकती है? देखें, उम्मत के जो मसाइल हैं वो क्या हैं? उम्मत के जो मसले हैं हमारे यहाँ जिस पे ज़्यादा गुफ्तगू होती है, मसलन ये कहा जाता है कि जनाब फ़लाँ इलाके के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जी बिल्कुल, फ़लाँ जगह पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन आप देखें तो निज़ाम सही नहीं है, इस्लामी निज़ाम नहीं है, इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए कोशिशें होती हैं, खिलाफत की क़याम के लिए होती है, मसाइल का एक अंबार पेश किया जाता है। जनाब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, आप देखें कि फ़िरक़ावारियत है, तक़सीम है, कौमियत, कबाइलियत, हकीकत, तासुब की बुनियाद के ऊपर लिसानियत, ये सारे जितने भी मसाइल हमें बताए जाते हैं कि सियासी तौर पर हम कमज़ोर हैं, मुआशी तौर पर हम इज़्मिहलाल, हम कमज़ोरी का शिकार हैं, क्या वजूहात है इसकी? और फिर उसकी सलूशन की तरफ आया जाता है और बताया जाता है कि आज मुसलमान एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए, हम सारे मिल बैठें। कैसे मिल बैठेंगे हम? कैसे हम वहदत की तरफ आएंगे? क्या मतलब सिर्फ ये तो हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है कि हम लोगों को कहें कि जनाब मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। रसूल की सनद मौजूद है आपके पास, रसूल की सपोर्ट है आपकी बात को। आप कहते हैं कि जनाब मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, सारे फ़िरक़ों का ख़ात्मा हो जाए। कैसे हो जाए? रसूल की क्या सपोर्ट है आपको? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हदीस सकलैन क्यों ज़रूरी है। हदीस सकलैन ये रसूलुल्लाह की वसीयत है। फिर मैं बाद में आऊँगा किताबुल्लाह व सुन्नती की जानिब। हदीस सकलैन ये रसूलुल्लाह की वो वसीयत है जो रसूलुल्लाह ने अपने आखिरी औक़ात में ये इरशाद फरमाई है। सही मुस्लिम की 6225 के अल्फाज हैं, करीब है कि रब की जानिब से एक बुलावा मेरे पास आ जाए जो मलकुल मौत है, फ़रिश्ता है, और मैं उसकी बात पे लब्बैक कह दूँ, यानी मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ। इससे मालूम होता है कि रसूल के आखिरी अल्फाज और आखिरी अय्याम है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। मतलब ये वसीयत है, रसूल है। वसीयत एक आदमी करके जाता है दुनिया से, और उसके बाद और वो आदमी भी नहीं है, सरवर कायनात है। सरवर कायनात। एक आदमी, मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी अगर वसीयत करता है घर में, उसका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उसके बच्चों के अंदर माल की बुनियाद पे झगड़े होते हैं, तनाज़ा खड़ा होता है और तकसीम नहीं हो रही होती, भाई बहन आपस में लड़ रहे होते हैं, दूरियां होती हैं, सोसाइटी का माहौल ख़राब होता है या नहीं होता? ज़रूर हो जाता है। घर का माहौल ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यही बात है, हदीस सकलैन पर अमल नहीं हो रहा। वसीयत पर जब अमल नहीं होगा तो वो सारे मसाइल होंगे, माल का मसला भी होगा, मईशत का, सियासी तौर पर अमन भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप जितने भी हल पेश कर रहे हैं उसे रसूल की सनद नहीं है, उसको रसूल की सपोर्ट उसे हासिल नहीं है, ये आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं।
لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، ومن یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ. اور یہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، صحابہ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تم اپنی خواہشات پیش کرتے رہو، جناب ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ تمہاری خواہشیں ہیں، ان کا جو عمل ہے اس پہ ہو یا نہیں ہو، ان کا عمل کیا ہے. تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں جناب میرا تعلق رسول کے ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، صحابہ کو رسول نے کیا وصیت کی ہے، کیا ہمارے ان تمام جو پیش کردہ حل ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ حمایت حاصل ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسری بات جو میں نے وصیت کی ہے، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اگر ہم اپنی گفتگو میں، اپنے حوار، محاضرات، اپنی باتوں میں، لیکچرز میں، مواعظ کے اندر رسول اللہ کی وصیت کا خیال نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول ہم سے ناراض ہوں گے. ناراض کیا ہم نے تو صرف نام کا اسلام قبول جی، کیا ہے. اور یہ آج تک جو مار پڑ رہی ہے نا مسلمانوں کو دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں، یقین جانے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ رسول کی وصیت پہ عمل نہ کرنا ہے. یہ ہمیں مار پڑتی رہے گی، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا ایسے اگر ہم نے رسول کی جانب نہیں آئے. پھر یہ حدیث ثقلین کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تحریکات کھڑی ہوتی ہیں، بات کی جاتی ہے کہ جناب مسلمانوں کو جب تک سسٹم ہم بدلیں گے نہیں، تبدیلی نہیں کریں گے اور ظلم کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہمارے مسائل کا خاتمہ نہیں ہوگا. جناب آپ جو بھی لیڈرشپ لے کے آتے ہیں اس لیڈرشپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس لیڈرشپ کو کیا، یعنی آج آپ سوچ لیں کہ آپ نے مسند اقتدار کے اوپر ایک پگڑی پہنے ہوئے شخص کو بٹھا دیا، ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جس کے صبح شام مذہبی ماحول میں گزر رہا ہے، کیا ہمارے مسائل پھر حل ہو جائیں گے؟ کیا یہ تجربات ہم کرتے نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ تجربات سیاسی طور پر، یہ تجربات مذہبی طور پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دنیا بھر میں ہم نے کی ہیں؟ کتنی تحریکات اٹھی ہیں مسلمانوں کے اندر، بے شمار. بہت. وہ تشدد کا شکار ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ سب ہوئے. بالآخر ان کے نوجوان ایسی آرگنائزیشن کا حصہ بنے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کی تحریکات میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے انہیں کسی اور جانب لے جاتی ہے. تو میں تو لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی سیاست کی بات ہے، نہ کسی تحریک کی بات ہے، نہ کوئی موومنٹ ہے، نہ کوئی جتھا ہے، کچھ نہیں. بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ عام شخص دیکھیں، آپ اس کے لیے آپ کو کوئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حدیث ثقلین کا پرچار کریں، حدیث ثقلین کا پرچار کریں. جب عام شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا، وہ اہل البیت کے ساتھ جڑ جائے گا، تو اس امت کے جو مسائل ہیں وہ آلریڈی ختم ہو جائیں گے. آپ وہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ علاج پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جس علاج کی ضرورت ہے. آپ تو اوپر سے ہمارے ہاں لیپا توپی کی جاتی ہے نا، گھر بنا کر وہ کہتے ہیں جناب اس کو کلر کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، لیکن اس کی بنیادی مضبوط نہیں ڈالی گئی ہے، اس کی بنیادی کمزور کھڑی کی ہوتی ہے. پھر نوجوان کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ کس جانب چلے جاتے ہیں، امت کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو میں حدیث ثقلین کا بیان ہر جگہ پہ کروں گا. آپ شاید دنیا لوگ یہ سمجھے کہ جناب اس ہمدرد کو کچھ اور آتا ہے نہیں آتا، مجھے ڈزنٹ میٹر، مجھے یہ کوئی مسئلہ میرے نزدیک کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ آیا تو اس کو ساری کائنات آ گئی. بہت زبردست. یہ وہ وصیت رسول ہے کہ جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو یہ میری ریسرچ ہے، یہ میں نے تحقیق کی ہے. ہم کہتے ہیں جناب سنی شیعہ تفریقہ نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیسے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کریں اور ان کا حل پیش کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت کہاں جاتی ہے. اچھا، دوسری بات میں نے آپ سے مختصر جواب دیں کہ میں نے آپ سے سنا تھا، پھر میں نے آپ سے پوچھا بھی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ شاہ صاحب یہ نہیں ہے صحاح ستہ کے اندر القرآن و سنت ہی. تو پھر ہمارے اہل سنت میں باخدا اتنا زیادہ مشہور ہے جتنا کچھ اور مشہور ہے. کیا صاحب ٹھیک ٹھاک اتنا زیادہ مشہور ہے اہل سنت کے ہاں. میں نے ایک بہت بڑے مولوی کو میں نے کہا، ایک سادات کے گاؤں میں ہم جا رہے تھے. مولوی کیا ہوتا ہے؟
بہت بڑے مولوی جو علاقے کے اعتبار سے بڑا مشہور، اچھا بولنے والا، اچھا خطیب تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ جس گاؤں میں ہم جا رہے ہیں الیکشن کا دور تھا، یہاں سارے سید ہیں، ان کو حدیث ثقلین سناؤ، ان کے اندر شعور آ جائے، لا الہ الا اللہ، خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے، اس نے یہ القرآن و سنتی والی حدیث پیش کر دی۔ اب حدیث ثقلین میں نے بولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کیا سمجھتا ہوں کہ بس چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے جو سوال کے اندر وہ مکمل نہیں ہوا تھا اس کا جواب، جو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کتاب اللہ و عطرتی، اور دوسری جانب کتاب اللہ و سنتی ہے۔ اس میں آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو کتاب اللہ و سنتی ہے یہ ہماری سیاہ ستہ میں نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ میں آپ کو اضافہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے، ترکت فیکم شیئین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ یہ جو روایت ہے نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسانید میں بھی نہیں ہے۔ جو ہماری مسانید ہے نا، سیاہ ستہ کے بعد مسانید آتی ہیں، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی مطلب آپ عوانہ۔ مجھے ایسی بات کریں کہ کل میں بھی اگر نوکری کے لیے ادناسی بات کروں تو آپ ہی کی طرح لوگوں کو اپنی پشتو زبان میں کہہ دوں کہ یہ ان کتابوں میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہماری بول سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، یا آپ مجھے ریسرچ کا موقع دیں گے، میں دیکھوں گا، اس کے بعد آپ اس کروں پہ گا؟ ریسرچ کریں، میری بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اس پہ ریسرچ مطلب آپ نے ریسرچ کی ہے کہ ان کتابوں میں نہیں ہے، اور مشہور اتنی زیادہ ہے کہ جس طرح قرآن کا بتایا کوئی نا آپ کو، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، مسانید میں نہیں ہے، مسند احمد بن حنبل میں نہیں ہے، مسند احمد بن حنبل میں 30,000 روایت ہے، اس میں یہ روایت نہیں ہے کہ میں تمہیں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہاں پر؟ یہ ہے موطا امام مالک میں، لیکن یہ روایت کے طور پر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ امام مالک یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے مجھے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں کتاب اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی سند بھی نہیں ہے۔ مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اس کی سند ذکر نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، یعنی حدیث بغیر سند کی انہوں نے ذکر کی، اور بغیر سند کی حدیث مسلم کے اندر لولا اگر اسناد نہ ہوتی تو دین چلا جائے گا، یعنی ضروری ہے کہ آپ دین کو بیان کرتے ہوئے سند کو دیکھیں گے۔ مستدرک للحاکم علی الصحیحین میں ابو حاکم النشاپوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، کتاب اللہ و سنتی والے کو، اور اس کی سند بھی ہے۔ صرف مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے جامع بیان العلم و فضل عی کے اندر۔ یہ دو کتابیں ہیں جو ہماری جو جسے کہتے ہیں نا کہ اول مصادر میں نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم جو ہے یہ ہمارے اولین مصادر میں نہیں آتی ہے، اتھینٹک ہے، ایسا نہیں کہ اتھینٹک نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم امام حاکم کی مضبوط کتاب ہے اور مضبوط شخصیت ہے، لیکن جو ہم اہل سنت نے کہا ہے کہ ہم دین لیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کن کتابوں کو تو انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے سیاہ ستہ، اور سیاہ ستہ میں بھی پھر جو پریورٹی ہے، جو ترجیح ہے، وہ بخاری مسلم شیخین رحمہم اللہ ان کی کتابوں کو ہے، اس کے بعد مسانید آتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو 4 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جیسے کہ مستدرک الحاکم ہیں اور مسند بزار وغیرہ، یہ کتابیں ہمارے ہاں اس میں آتی ہیں۔ مسند بزار ہمارے ہاں 3 صدی کی ہے، وہ مسانید کے اندر ہے۔ تو اب جو مستدرک کی جو سند ہے اس میں بھی ضعف ہے، کمزور درجے کی سند ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں تو جو حدیث ثقلین ہے اس کے پائے کی تو نہیں ہے نا، بالکل، وہ مسلم کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں اس کے اشارے موجود ہیں، مسانید کے اندر ہے، اور اسی طرح ہمارے مستدرک کے اندر یہاں تک کہ علماء نے 52 طرق سے ثابت کی ہے۔ جی نسائی کے اندر ہے، نسائی نے اس کے اوپر الگ جو خصائص امیر المؤمنین لکھی ہے اس میں کئی طرق سے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام ولی ہیں، رسول اللہ کے ولی ہیں، اور حضور نے ولی کہا ہے، ولی، اس کے تحت حدیث ثقلین کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ ایک صحابی سے نہیں ہے، یہ تو خبر واحد ہے، کتاب اللہ و سنتی، یہ خبر متواتر ہے۔ تو اب مجھے بتائیں مفتی صاحب، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کو کہاں ہونا چاہیے؟ کل ملا کے جو بات ہے، کل ملا کے بات یہی ہے نا کہ اہل سنت کہاں ہوں گے؟ کمزور حدیث کے ساتھ ہوں گے یا متواتر حدیث کے ساتھ؟
اہل سنت کی اصول، اہل سنت نہیں، ہر کلمہ گو کو، ہر کلمہ گو کو. لیکن پہلے بات تو یہاں پہ لوگ سنی شیعہ سمجھتے ہیں نا، یہاں تو لوگ کلمہ گو کی تو بات سمجھتے ہی نہیں. میرا تو آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھے اگر ایک دو لوگ جانتے ہیں نا، میں ان کو یہی کہوں گا. البتہ ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ بھئی سنت کی بات کیوں کی جا رہی ہے. ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ جب ایک روایت 156 طریقوں سے علماء نے ثابت کی ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحاح ستہ جو ہمارے سب سے بڑی کتب ہیں قرآن کریم کے بعد، جن کا بڑا مرتبہ ہے، ان میں نہیں ہے، تو پھر ہمارے مولانا صاحبان، ہمارے خطیب جہاں بھی جائے، جدھر بھی جائے، کبھی حدیث ثقلین، ان کا وجہ کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ کرے، قرآن میں اور نے اہل بتا بیت کی دیا بات بہت کرے؟ گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں ہوگا، حق پہ گڑبڑ ہو جائے تو ہونے دے. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ امت نے اہل بیت کو چھوڑا بالکل اجتماعی طور پر. جب اجتماعی طور پر میں بات کر رہا ہوں تو اس کی مراد یہ ہے کہ جو خلافت کے بعد کے مسائل اٹھے ہیں اس میں اہل البیت کو بطور حجت کے نہیں مانا گیا ہے، اس میں اکثریت کو بطور حجت کے رکھا گیا ہے. ہم زیادہ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ کربلا ہوئی ہے. بالکل. آج امت کا عام مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں، یہی کہتا ہے نا. سب کہیں گے. لیکن اس زمانے میں اکثریت کس کی تھی؟ کیا کربلا والے اقلیت میں کم ہیں، کم نہیں ہیں؟ اور جو دوسری جانب یزید اور اس کا لشکر ہے وہ اکثریت پہ نہیں ہے؟ اکثریت میں تھے. اس دور میں آپ جائیں، اگر حدیث ثقلین کو اس زمانے میں امت وہ بطور حجت کے رکھتے ہیں، بطور استدلال کے رکھتے ہیں، تو سارے کے سارے مدینہ نہیں چلا جاتا امام حسین کے ساتھ؟ ضرور چلا جاتا. لیکن انہوں نے کیا بات رکھی؟ صحابہ نے کیا سمجھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خلیفہ وقت اس کی بات ماننا ضروری ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، اگر ان کے نزدیک اہل البیت بطور حدیث ثقلین بطور ایک حجت کے ہوتے تو ضرور وہ سارا کا سارا مدینہ جتنے بھی لوگ تھے منع نہ کرتے، مشورہ نہ دیتے، ساتھ چلے جاتے. وہی نا، حضور کا بیٹھا جب میدان میں کھڑا ہو، جی. اور حضور کے اس بعد لیے اس حضور کو کا میں نائب. مزید آگے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اس کو میں مزید وہ بیان کروں گا. میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم حدیث ثقلین کو اس طور پر سمجھیں کہ یہ ہماری جو گفتگو ہے اس کا محور یہ حدیث ہو. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے پھر جو رزلٹ جو نکلیں گے انشاءاللہ وہ رزلٹ امت کے اجتماعی مفاد کے لیے بہت بہتر ہوں گے. مفتی صاحب، ایک دوسرا سوال ہے جو میری اپنی ذات سے بھی ہیں اور جو مجھ سے لوگ کرتے ہیں. میں ادنا سے نوکر، میرے پاس نہ الفاظ ہے نہ بولنا آتا ہے. اکثر مجھے اور آپ کے کمنٹس میں تو میں دیکھتا ہوں، اور مجھے بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا دفاع میں زیادہ سے زیادہ تشیع کا دفاع کرتے ہیں. اہل بیت کا دفاع چھوڑ کے، یعنی اہل بیت کے دفاع سے آپ زیادہ تشیع کا، اہل تشیع کا دفاع کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تشیع نے اہل بیت اور علی اور امام حسن پنجتن پاک کا اتنا تذکرہ کیا ہے، باخدا اگر ہم ایک بھی علی کا نام لیں گے سب کہیں گے شیعہ. یعنی یہ ہستیاں ہم سے وہ لے کر چلے گئے. اب الحمدللہ میں اور آپ، ہم دونوں، ہم یہی چاہتے ہیں، اور ہمارے جیسے بے شمار اہل سنت، کہ نہیں اہل بیت ہمارے ہیں اور ہر کلمہ گو کے ہیں، لیکن قبضہ اب آپ یہ اندازہ لگائے. آپ نے کہا نا کہ میں اہل بیت کے زیادہ نظر آتا ہے کہ میں اہل تشیع شیعہ کا دفاع زیادہ کر رہا ہوں. یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے یہ شیعہ کا دفاع یا سنیت کا دفاع ہے؟ یہ سنیت کا دفاع ہے. اہل سنت کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر ایک جانب اہل بیت کا موقف ہے اور ایک دوسری جانب میں عام لوگوں کا ہے، ہم اہل سنت کو کہاں ہونا چاہیے؟ اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تو سنیت کا دفاع ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ میرا جو موضوع ہے، دو موضوعات پہ میں کام کرتا ہوں. ایک موضوع ہے میرا حقوق اہل البیت، اور دوسرا میرا یعنی حدیث ثقلین لوگوں کو اہل البیت کے ساتھ جوڑنا. بالکل. شیعہ کے ساتھ نہیں جوڑنا، اہل البیت کے ساتھ جوڑنا. وہ کسی کے ساتھ بھی بعد میں جوڑتا ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا جو میرا موضوع ہے تکفیر، عدم تکفیر، یعنی تکفیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. یہ اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شیعہ کی تکفیر کی جا رہی ہے دوسروں کی ہوتی ہے. دیوبندی بریلویوں نے کی ایک دوسرے کی. بریلویوں کے نزدیک دیوبندی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے قادیانی ہیں.
ذرا برابر فرق نہیں بریلویوں کے نزدیک. ہاں بریلویوں کے نزدیک بالکل دیوبندی ایسے ہیں جیسے قادیانی, اتنا ذرا فرق نہیں ہے اس میں. بالکل بالکل, یہ میں نے دیکھا بھی. ہاں انتہائی حد تک. اسی طرح آپ دیوبندیوں کو دیکھ لیں, انہوں نے ان کو مشرک بدعتی کہا ہے, اور وہ ان کی یہ کہتے ہیں بھائی ہم سنی ہیں. اگر سنی ہیں آپ لوگ تو آپ کے نزدیک سنیت کی تعریف الگ کیوں ہے؟ یہ سارے سنی تو نہیں ہو سکتے, خود سنیت میں اختلاف ہے. بریلوی جس کو سنت سمجھ رہے ہیں میلاد النبی منانے کو, اسی طرح مزارات پہ جانے کو, دیوبندی اس کو بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خود ان کی سنیت میں ہی فرق ہے, اختلاف موجود ہے. تو یہ تکفیر انہوں نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو تکفیر ہے نا, یہ جن وجوہات پہ جو شیعہ کی جا رہی ہے, جس طرح ان کے اکابرین نے تو خود اپنی ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوئی ہے اپنے فرقوں کی, کیا اس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ تو جب مسلمانوں کے ہمارے معاشرے میں شیعہ کی تکفیر کی جاتی ہے, میں نے بطور ایک ریسرچر کے ان کے پاس گیا, میں نے دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ 99% ہم شیعہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سنی علماء انہیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, ان کی کتابوں کا نہیں پتہ. عوام کو بھی ہم نے ایسے سمجھا کے رکھا ہے. صحیح ہے. مثلا تحریف قرآن کا نظریہ یہ کیا ہے, کون لوگ ہیں؟ جب ہم جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شیعہ وہ علی کو اللہ مان رہے ہوتے ہیں. اچھا, ماتم کے بارے میں نظریہ ہے. اسی طرح شام غریبہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دیکھ لیں, گئے نہیں ہوئے ہیں بالکل, لیکن جس زور شدت کے ساتھ یہ شیعہ کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں اور جن وجوہات کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 99% کوئی اصل نہیں ہے, کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. تو جب میں گیا مولانا صاحب, میں نے بات دیکھا کہ یہ لوگ, میں نے بات سنی ہوئی تھی کہ یہ لوگ نماز میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, ان کے ہاں میں نے اس کو ریکارڈ کیا, کتابوں کو پڑھا ان کی. میں نے دیکھا کہ جناب یہ ہمارے لوگ کیوں بیان کر رہے ہیں اس کو, شربت میں فلاں ملاتے ہیں, تھوک ملاتے ہیں, ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی کہ جناب آپ نفرت دلائے گی, لوگوں کے دماغوں میں نفرت ڈالی. اب لازمی بات ہے جب میں ان چیزوں کو بیان کروں گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں شیعت کا دفاع کروں. آپ یقین کریں اگر شیعہ سنی کے بارے میں جھوٹ بولے گا نا تو میں وہ بھی بیان کروں گا کہ یہ شیعہ جھوٹ بول رہا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنی ہمارے ہاں, مثال کے طور پر شیعہ ایسا کہتے نہیں ہیں, اور آپ نے کسی شیعہ عالم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ جناب سنی سارے کے سارے غلط ہیں. ایک شیعہ عالم مجھے دکھا دیں, ایک شیعہ عالم. میں آپ کے سامنے یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک شیعہ عالم مجھے بتائیں کہ جس نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر مجلس کے اندر یہ کہا ہو کہ سنی ایسے ہیں, سنی ایسے ہیں, نام کے ساتھ کہا. اس سے بڑی تو بات کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن میں آپ کو ایسے بے تحاشا اپنے اہل سنت علماء اور جانی پہچانی شخصیات بتا سکتا ہوں, آن دا ریکارڈ بات ہے, یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, شیعہ ایسے گفتگو کرتے ہیں, شیعہ ایسے ہیں, متا کرتے ہیں, متا کی اولاد ہے, فلاں ہے, قرآن ان کا محرف ہے, یہ علی کو خدا مانتے ہیں, وغیرہ وغیرہ بات کرتے ہیں. شیعہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے علماء کر رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو یہ زیب دیتی ہے یہ باتیں کہ یہ باتیں کریں؟ مجھے آپ بتائیں نا کہ کسی شیعہ عالم نے یہ کہا ہو کہ سنی ایسا ہے, سنی ایسا ہے. اور یہ بات میں نے علامہ شنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ, ان سے میں نے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی انہوں نے جب یہ بات کی, اور آپ یقین کریں میں نے اس کو سوچا, میں نے شیعہ علماء کی تقاریر پوری ایک لسٹ نکالی, مجھے نہیں ملا ہے. مفتی صاحب آپ کی بات لیکن ہم کر رہے ہوتے آپ کی ہیں, بات تو میری ذمہ داری ہے قبلہ, میری ذمہ داری ہے کہ میں بطور سنی ہونے کے یہ بیان کروں نا. تو اگر ایک شیعہ, بات میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں جہاں سے بات میں نے چھوڑی, اگر ایک شیعہ شخص آج یہ کہے کہ مفتی صاحب تمہاری سنیت میں تو مثال کے طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے, فار ایگزامپل تم لوگ میلاد میں یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ رسول کی پوجا کرتے ہو. اگر میرے بریلویوں کے بارے میں, کیونکہ میرے جو اساتذہ ہیں جن سے میں نے حدیث پڑھی وہ بریلوی علماء ہیں, اور ایسے نہیں کہ کسی چھوٹے مدرسے کے عالم ہوں, وقت کے جید علماء. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ایک نام ہے اہل سنت کے اندر, تو بریلوی مسلک میں. تو اگر وہ کہے, کوئی شیعہ کہے کہ جناب تمہارے جو بریلوی ہیں وہ رسول کو تو بس ان کو معبود بنایا ہوا ہے, تو میں اس شیعہ کو جواب دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو.
اگرچہ وہ یہ بات نہیں کرتے، اگر کریں کبھی، اگر کریں کوئی بھی کرے کہ بریلوی لوگ یہ تو رسول کی پوجا کرتے ہیں، صحیح ایسا نہیں ہے، ہاں غلو ایک درجے میں آتا ہے. ایک حق پرست کو یہی ہونا چاہیے کہ جس میں بھی کمی ہو ان کو سمجھایا لیکن مجھے جائے. ایسا نظر نہیں آتا کہ بھائی شیعہ سنیوں کے بارے میں بول رہے ہوں، کچھ جھوٹ انہوں نے بنا کے رکھے ہوں. کوئی لسٹ مجھے آپ دے دیں کہ اگر وہ شیعہ سنیوں کے بارے میں بولتے ہیں تو میں کل ہی اس پہ ویڈیو بنا کر کہہ دوں گا کہ شیعہ کے یہ سنیوں کے بارے میں جھوٹ بولے گئے. مفتی صاحب ناراض نہ ہوئے ہو، یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کہ لعنت کا سلسلہ جو ہے خلفائے ثلاثہ پر، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں تھا، تشیع کا پروگرام تھا پشاور یونیورسٹی میں. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے کھل کے بولا کہ بھئی اتحاد کی بنیادی مرکز اور مقصد یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو تکفیریت اور خصوصاً دشمنان اہل بیت کا دفاع کیا جاتا ہے، میں ایک سنی ہو کر میں سب سے پہلے ان سے برات کا اعلان کروں گا اور پھر کہوں گا کہ بھئی یہ غلط ہے. یہ ہمارے ہاں بعض مدارس میں بڑے بڑے علماء یزید کا کھل کر دفاع کرتے ہیں. میں اہل سنت ہو کر عوام کو یہ بتانے کا حق سمجھتا ہوں اور حق ہے مجھ پہ کہ میں بتاؤں کہ بھئی یزید کو تو مسلمانوں نے کیا کافروں نے بھی اچھا نہیں سمجھا. آج ان کی دفاع کی وجہ کیا ہے کہ امام حسین اور محبان امام حسین کو ایک تکلیف دینے ہوتی ہے. تو ہم علماء اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے برات کا اعلان کریں. بالکل. اسی طرح تشیع کے اندر میں تشیع سے بھی ایک درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ جو علماء سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اتحاد قائم ہو، جو تکفیریت اور جو فساد ختم ہو، تو آپ کے ہاں جوانوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہے جہاں خلفائے ثلاثہ کو، صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے. میں نے پشاور یونیورسٹی میں بھی سب سے عرض کیا تھا کہ بھئی ایسے فسادات کو اپنے اندر سے نکالیں. قبلہ میں یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیسے برا کہتے ہیں؟ لعنت کی جاتی ہے. کن پہ؟ تو وہ آسان الفاظ میں 1 2 3 کا نام لیا جاتا ہے، اس پہ لعنت کی جاتی ہے. یہ ٹک ٹاک کے اندر میں نے ویڈیو ایسے شیعہ علماء سے نہیں سنی، نام لے کے کرتے ہیں، بعض میں نے سنی بھی ہے. صحیح. دیکھیں یہ علماء سے میں نے نہیں سنی، یہ عوام اور جو نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ وہ فسادی ہے، وہ نہیں ہے شیعہ، لیکن ان کا نام شیعت کا ہے. شیعہ میں تبرہ تو موجود ہے. وہ شیعہ ہی نہیں ہے کہ جو تبرہ پہ یقین نہیں رکھتے، تبرہ پہ تو یقین کرتے ہیں. یہ یعنی ظالم سے برا. اب یہ ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ان کے ہاں تفصیل ہے کہ جناب ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس نے آل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ پرخاش رہی وغیرہ وغیرہ. جہاں تک یہ معاملہ ہے اس پر ابھی میں عراق بھی گیا ہوں کئی مرتبہ، میں اربعین میں بھی جا چکا ہوں. میں نے، آپ یقین کریں علامہ صاحب، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ لوگ نام لے کر اس طرح سے کر رہے ہوں. حالانکہ انہیں وہاں پہ اس مثال کے طور پر ایران ہے، ایران میں تو انہیں تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں وہاں پہ یہ نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ان کی کوئی مذہب کی کوئی ایسی بنیاد ہو، نہیں کرو گے تو شیعہ ہی نہیں ہوگے. ان کے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے موقف کو کیسے بیان کریں گے، تبرہ کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہونا چاہیے، ظالم سے برات کیا ہو وغیرہ وغیرہ. اس میں تفصیل ہے. ان کی جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی گفتگو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے احسن انداز میں کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. اگر میں کہوں گا نہیں یہ بات شیعہ میں نہیں ہے تو یہ سب کہیں گے کہ نہیں یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، کہ یہ خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے. امہات المومنین میں سے نہ ماننا الگ بات ہے. میں آپ کو دیکھیں، انسان کیوں وہ بات ہم کریں کہ جس کی بنیاد نہ جی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، حقیقت بات یہ کہ نہیں مانتے. امہات المومنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بارے میں جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے بعض چیزوں کے اوپر، جی، لیکن جو ان کے مراجع کا فتویٰ ہے وہ یہ کہ آپ نے احترام کرنا ہے. اچھا یہ جو اختلاف کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مثال کے طور پر امہات المومنین کے بارے میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جمل میں امام علی کے خلاف آنا، بخاری کی روایت ہے. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ
جب وہ واقع افک ہوا، الزام لگایا گیا کہ حضرت عائشہ کی طرف تہمت لگائی گئی، تو امام علی سے جب حضور نے پوچھا کہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، امام علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو ان کو طلاق دے دیں، عورتیں اور بھی بہت ہیں۔ امام علی کا یہ جملہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت عائشہ کا جو موقف رہا ہے وہ کیا رہا ہے امام علی کے حوالے سے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ اہل سنت کتابوں کے اندر بھی روایات موجود ہیں، تفاسیر کے اندر بھی بات آتی ہے، جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے وہ ایک چل رہا ہے، ایک تسلسل موجود ہے، اور اس کی ایک بنیاد ہے، روایات ہیں، ٹھوس روایات ہیں، آپ ان کو ضعیف اور کمزور بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ام المومنین کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمانا، ایتکن تنبح علیہا کلاب الحوأب، میری بیویوں میں سے کون وہ بیوی ہے کہ جس پر حوأب مقام کے کتے بھونکیں گے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں جب جمل کی طرف جا رہی تھیں کہ حوأب ایک مقام آیا، وہاں پہ کتے بھونکنے لگے، تو کہا کہ یہ کون سا جگہ ہے؟ تو کہا کہ حوأب ہے۔ کہا کہ واپس لے چلو مجھے۔ ساری زندگی کیوں روتی رہی؟ ساری زندگی روتی رہی، انہیں ندامت تھی۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ وندمت ندامت کلیۃ بمسیرها الی الجمل، کہ مکمل طور پر وہ ندامت میں رہتی تھیں کہ وہ کیوں جمل میں گئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ مفتی صاحب اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ جب ان کو ورغلایا گیا تھا، یہ نکلی، وہ بات کی بات ہے، لیکن احترام کے ساتھ ساتھ جب ان کو ندامت ہوئی تو پھر ہمیں احترام تو رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں بالکل احترام رکھنا، کیوں نہیں احترام رکھنا چاہیے؟ احترام کے فتوے ہم تو الحمدللہ رکھتے ہیں، لیکن یہ تشیع میں یا جو بھی ہے، میرے خیال سے میں بات سنیں، میں نہیں مانتا کہ وہ تشیع ہوں گے۔ میں بھی آپ کی طرح، آپ تو مزارات پہ بھی گئے ہیں، زیارات پہ بھی گئے ہیں، میں یہاں بھی اکثر تشیع کے ساتھ اٹک ہوتی ہے۔ میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں، الحمدللہ میرے سامنے کبھی بھی کسی بھی صحابی کے سامنے برا بلا نہیں کہا، ایک چھوٹے سے لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نوٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ دعا سلام بھی فری ہے، لیکن میں نے نہیں سنا خود ان سے، لیکن سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر ٹک ٹاک پہ، اور میں اس کی بنیادی وجہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی دوسری طرف سے جب دشمنان اہل بیت کو، اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام یا ان کے ساتھ ظلم کرنے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ جب بھی یہ ان کا دفاع کریں گے تو پھر تشیع میں ایسے ہیں کہ وہ لازمی بات ہے، پھر وہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں جب آپ کسی کو گالی دیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ تم متا کی پیداوار ہو، ان کے علماء ہوگا، تو وہ کہیں گے یار تم ہمارے علماء کو گالی دے رہے ہو، چلو میں تمہیں گالی دیتا ہوں۔ تو آپ کو تو تکلیف پہنچائے گا نا، جب اب آپ کے باپ اجداد کا نام اس کو یاد نہیں کیا تو تکلیف ہمیں جہاں سے ہوگی وہی کریں گے، وہ وہی کام کرے گا۔ اب یہ تو ہر فرقے مسلک کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس پر آپ بنیاد نہیں رکھ سکتے کہ شیعیت ایسی ہے، یہ سمجھنا یہ نہیں رکھ سکتے۔ سنیوں میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بالکل، مثلاً یہ جو جہاد کے نام پر ہمارے بچوں کو مروایا گیا اور تکفیریت پھیلائی گئی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنیت ہی دہشت گردی ہے؟ مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر جہاد کے نام کو بدنام کیا گیا اور دنیا بھر میں متشددانہ تحریکات کا آغاز کیا گیا، غیر مسلموں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا، شام و عراق میں کیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے؟ شیعوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو سنی دیکھیں گے آپ کے سامنے ہی تبرہ کر دیں گے، آپ کیا کہیں گے پھر کہ جناب نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ سارے شیعوں کو، آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہمارے بڑے بڑے علماء، آپ سارے سنیوں کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ میں اپنے سنیوں میں ایک نام کے سنی آپ کو دکھا دوں گا جو کہتا ہے کہ نسلاً ہم یزید کو رحمت اللہ اور رضی اللہ پڑھنے والے ہیں، نسلاً، اور بعض لوگوں نے تو ان کے لیے مفتی صاحب یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ مشورہ بھی کیا خدا سے اور پوچھا بھی علماء سے بھی، نسلاً جو ہے نا یزید کو رحمت اللہ اور رضی اللہ، صحیح، تو سارے سنی تو ایسے نہیں ہے نا، بالکل۔ کیا استخارے کیے ہیں ان لوگوں نے؟ جی، وہ شخص جس نے امام علی پر سب و شتم کی بنیاد ڈالی، جی، جس نے اپنے دور میں اس کو قانون جاری کیا، جس نے صحیح مسلم کی روایت ہے، جی، لوگوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ علی کو سب و شتم کیوں نہیں کرتے، تو مجھے بتائیں کیا یہ توہین اہل البیت میں نہیں آتا؟ امام علی علیہ السلام جن کی
اچھا یہاں پر جو کہتے ہیں نا جناب سب کا مراد اعتراض کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، اس سے مراد گالی دینا نہیں، میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں، ہمارے ہاں صحیح روایت ہے، مستدرک الحاکم کے اندر ہے، من سب علی فقد سبنی، پیغمبر اسلام جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھ پر سب کیا۔ اب یہاں سب کا کیا معنی ہے؟ یہاں سب کا وہی معنی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، اسی لیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے سب کا لفظ اس میں موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو کہا گیا کہ آپ سب کریں، امرا کا لفظ ہے۔ اور یاد رکھیے مولانا ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہے، امارا جو روایت ہے صحیح مسلم کی 6226 یا 6222 غالباً، امارا کا جو لفظ ہے سعد بن ابی وقاص کو جب حکم دیا گیا، امارا جب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے تو بطور حکم دینے کے آتا ہے، اس میں ہمارے ہاں تعویل کرتے ہیں مراد یہ امیر بنا کے بھیجا، کبھی نہیں۔ امیر اگر ہوتا تو اس کے لیے ہوتا امرا، امیر بنایا، اور یا اسی طرح ہوتا امرا ارسل امیرن۔ اور میں ایک اور دلیل آپ کو دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان کے دور خلافت میں امیر نہیں رہے ہیں، تو کہاں کا امیر بنا ہے؟ ان کے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جناب یاسین قادری صاحب نے میری پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، ان کے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کسی علاقے پر گورنر رہے، تو امیر کہاں کا بنا ہے؟ عربی میں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا، عربی میں ہوتا ہے اگر امیر بنانے کا تو والین، ارسل والین یا امیرن، ارسل امیرن الی الکوفہ یا الی البصرہ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، انشاءاللہ میں خود بھی انہی جو روایات ہیں ان کا مطالعہ کروں گا، تو یہ ہمارے ہاں روایات موجود ہیں، اس لیے نہ سارے شیعہ وہ 5 انگلیوں کی طرح آپ ان کو برابر سمجھیں جی، اور نہ سارے سنیوں کو برابر سمجھیں، حتیٰ کہ تاریخ میں جو بھی شخصیت ہے آپ اس کے کردار سے اس کا تجزیہ کریں کہ جناب اس کا کردار کیا ہے، یہ حسینی ہے یا یہ یزیدی ہے۔ آپ کی آواز الحمدللہ تشیع بھی سنتی ہیں، اور ہم جیسے اہل سنت بھی آپ کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں، تو آپ سے بھی یہ درخواست زیادہ کریں سنتے ہیں میری بات جی، اہل سنت اسی لیے جو جن کے اندر شعور ہے، جو تکفیریت سے پاک ہے، باخدا آپ کو سنتے ہیں، جو تکفیریت سے پاک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ مجلس میں گیا، وہاں پر سنی نوجوان مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہا حضرت ہم یہاں پہ شیعہ مجلس میں آئے ہیں، ہم زندگی بھر کبھی امام بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، آج ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ سنی نوجوان ہے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اس معرفت سے ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے کہ جو اہل البیت کے علوم ہے، اہل البیت کی جو زندگی ہے، اس لیے وہ سننے، اور مجھے اہل سنت زیادہ سنتی ہے بنسبت شیعہ کے، زیادہ، اور وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کو زیادہ میری بات سمجھ میں آتی ہے۔ نہیں آپ ہیں، مجھے یہ پرسوں یونیورسٹی میں سوات سے لڑکے آئے، نوجوان دیر سے آئے، جی میں نے سب کو اپنے پاس کھانے کے لیے بٹھایا، جس تیزی کے ساتھ برادر، جس تیزی کے ساتھ ہمارا جو یہ KPK کا علاقہ ہے، انشاءاللہ شعور بہت زیادہ، فکر پہنچ رہی ہے نا، یہ فرقہ پرست کیوں پریشان ہے مجھ سے؟ یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ اگلا سوال ہے، پھر میں آپ سے کروں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سوال ہے تو پھر بات کر لوں گا اس میں۔ مفتی صاحب مجھے بھی لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں کہ آغا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آپ جس علاقے میں ہیں، جس علاقے میں ہے وہاں پر جو ہے نا لوگ آپ کو نقصان نہ دیں، تو میں آپ کی توسط سے، آپ کی اس کیمرے کی توسط سے اپنے ان سننے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں پٹھانوں کے علاقے میں رہتا ہوں، پٹھان 2 چیزوں پہ مرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت یعنی اپنی عزت پر، دوسری یہ کہ اپنی زمین پر، تو الحمدللہ میں نے کسی گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ خدا ایسا دن ملا، مطلب میں کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تاکہ مجھ پہ کوئی مجھے کوئی خطرہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو میرا اپنا گھر ہے، اپنی زمین میرا باپ اجداد کی ہے، تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم اہل بیت کا یہ جو دفاع کر رہے ہیں باخدا یہ تو ڈبل کر رہے ہیں، اور اس کے ان جیسے لوگوں کو ہم بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مفتی صاحب، آپ کو جو غیر سید ہو،
میں یہاں سیادت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر میں جب کرتا ہوں تو میرے نام میں سید و شاعر ہیں تو لوگ کہیں گے کہ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کر رہے ہیں. جب آپ جیسے لوگ کرتے ہیں بخدا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور صرف مجھے نہیں، مجھ جیسے ہزاروں سید، ہزاروں جن کا خونی نسبت حضور سے ہے، بخدا آپ سے دل سے پیار کرتے ہیں، میں جانتا ہوں. تو الحمدللہ میرے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. اب آپ سے ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ہمیشہ حوالہ اہل سنت کی کتب کا دیا ہے؟ کوئی دکھائیں کیا؟ ہاں البتہ بات سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے ضرور کہ بھئی یہ بات تشیع کی کتاب